یہاں تک کہ ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی. ان کی حفاظت ہمارا اور آپ کا ذمہ ہے. اگر ایسی کوئی آفت کبھی مدرسے پر آئے تو دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو جائیے کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ہی تم اس مدرسے کی طرف جا سکتے ہو اور اپنی بری نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہو. تو دوسری چیز ہے مدرسے سے ہمدردی، اس کی حفاظت. دیکھیے اس مدرسے میں ابھی 11 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے. اگر آپ ان مدرسوں کی مدد کریں گے، جتنے بچے انہوں نے حفظ کیا ہے ان سب کے ثواب میں آپ لوگ شریک رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو حافظ ہوں گے ان کو ایک خصوصی آفر دیں گے، اور وہ آفر یہ ہوگا کہ ہر حافظ قرآن 10 لوگوں کی مغفرت کے لیے سفارش کر سکے گا اللہ کے دربار میں. اب آپ تصور کیجئے کہ خدا نخواستہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم دوزخ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے طے ہے کہ اس کو اتنے دن دوزخ میں سزا پا کر پھر جنت میں جانا ہے. اتنے میں کوئی آپ کا کوئی بچہ جس نے حفظ کیا ہے، کوئی ایسا بچہ جس کو حفظ کرانے پر آپ نے خرچ کیا ہے، وہ بچہ دوڑتے ہوئے آئے گا کہ ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ اس لائن سے نکل جائیے، یہ جنت کا پرمٹ ہے، اللہ نے ہمیں خصوصی رعایت دی ہے، خصوصی آپشن دیا ہے، آپ چلیے جنت میں ہمارے ساتھ چلیے. وہ انگلی پکڑ کر جنت میں لے کر چلا جائے تو آپ سوچئے کہ وہ کتنی خوشی کا لمحہ ہوگا، کتنی خوشی کا موقع ہوگا. تو ان مدرسوں کی مدد کیجئے، مال سے بھی کیجئے، اور ایک مدد اخلاقی مدد بھی ہے. جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، اساتذہ، ان کو حوصلہ دلائیے، ان سے کہیے صاحب ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے محلے میں خدمت کر رہے ہیں. آپ تو دنیا بیٹا ادھر آؤ، یہاں کیوں تم لوگوں کو یہاں پر طبیعت نہیں لگتی ہے؟ آپ تو دنیا میں کہیں بھی مدرسہ قائم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ہماری آبادی میں قائم کیا، ہم اس کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں. یہ بھی مدد کی ایک صورت ہے، اخلاقی مدد کی، اور اس سے بھی انشاءاللہ دنیا سے لے کر آخرت تک آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا. تیسری بات یہ ہے دوستو کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور دین کے بہت سے مسائل میں اللہ نے ہمارے لیے سوچنے کی گنجائش بھی رکھی ہے. اس میں علماء نے سوچا ہے، فقہاء نے سوچا ہے، اس میں کہیں اختلاف رائے بھی ہوا ہے، اور اس اختلاف کو کبھی بھی لوگوں نے مخالفت کا ذریعہ نہیں بنایا. بہت سے مسائل میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے میں اختلاف تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے میں اختلاف تھا. لیکن یہ اختلاف کبھی آپس میں دلوں کے تقسیم کا اور آپس میں مخالفت کا ذریعہ نہیں بنا. لوگوں نے اس اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھا، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے. حضرت معاویہ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی اختلاف کی وجہ سے. حضرت معاویہ شام کے علاقے پر قابض تھے جو روم سے لگا ہوا علاقہ تھا، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر اقتدار عراق کا علاقہ تھا جو ایران سے لگا ہوا تھا. تو رومیوں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے
مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ان دونوں میں لڑائی ہے، ان کی لڑائی آگے بڑھا دو تاکہ یہ کمزور پڑ جائیں۔ تو روم کے حکمران نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ میں نے سنا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں علی، وہ آپ کو بہت پریشان کیے ہوئے ہیں، ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اب سوچئے کہ اگر آج ہم اور آپ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے، خوشی سے شاید پھولے نہیں سماتے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھو، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، اگر تم نے علی پر حملہ کیا تو علی کی فوج کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ وہ اختلاف کو اپنی جگہ رکھتے تھے لیکن دینی وحدت میں فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج بھی ہمیں اسی کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی بریلوی دیوبندی کا اختلاف، کبھی حنفی اور اہل حدیث کا اختلاف، کبھی شیعہ سنی کا اختلاف۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں نکل جائیں، ان کی طاقتیں ضائع ہو جائیں اور ہم آسانی سے ان کو نگل جائیں۔ ایسے موقع پر ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے بعض ایسی باتوں کی اجازت دی جو عام حالات میں جائز نہیں۔ جیسے میں آپ سے بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن، امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے۔ ایسے آدمی کو امام مقرر کرو جو بہتر ہو۔ آپ نے اس کا ایک معیار بھی مقرر فرمایا کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ قرآن کی قرآت سے واقف ہو، سب سے زیادہ دین کے مسائل سے واقف ہو۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی درجہ بندی بھی کی۔ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ قرآن سے واقف ہو، پھر جو شریعت کے مسائل سے واقف ہو، پھر جو سب سے زیادہ متقی ہو، پھر وہ جس کی عمر زیادہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر کہیں آپ کی پسند کے برخلاف کوئی امام مقرر کر دیا جائے، فرض کیجئے کہ آپ کے محلے میں ایک مسجد ہے، اس کی کمیٹی ہے، کمیٹی والوں نے ایک ایسے شخص کو امام مقرر کر دیا جو آپ کی نظر میں امامت کا اس درجہ مستحق نہیں تھا۔ محلے میں اور لوگ تھے جو اس سے زیادہ اچھا قرآن پڑھتے تھے، جو اس سے زیادہ بڑے عالم تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو کہ جو سب سے زیادہ امامت کا حقدار ہو اس کو امام بنانے کے لیے آپس میں لڑ جاؤ، ایسا نہیں کرو۔ صلو خلف کل بر و فاجر، نیک آدمی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، اور اگر کسی برے آدمی کو امام بنا دیا گیا ہو تب بھی جھگڑا نہ کھڑا کرو، نماز پڑھ لو اس کے پیچھے۔ یہاں تک کہ آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا کہ کتنے صحابہ کا خون اس کے کاندھوں پر ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمام امت کے لوگوں کے ظالموں کے ظلم کو جمع کیا جائے اور اس امت میں حسن بصری کے ظلم کو یہ حجاج ابن یوسف کے ظلم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا جھک جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود امت کو اختلاف سے، فتنے سے، انتشار سے بچانے کے لیے صحابہ نے حجاج کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو امت دیکھیے، اچھا سے اچھا امام ہو، یہ دین میں مطلوب ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے اگر امت میں انتشار پیدا ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت کا اتحاد، امت کا اتفاق، اس کی بہت اہمیت ہے۔
نہیں انل منکر، برائی سے روکنا یہ اس امت کا فریضہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے امت میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اختلاف و انتشار پیدا ہو جائے، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ہم لوگ جس ملک میں رہ رہے ہیں اور جن قوموں سے ہم لوگوں کا سامنا ہے، وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، کوئی چیز نہیں۔ آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت کی وجہ سے ان کو آپ سے عداوت ہے۔ تو ہمیں بھی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر زندگی گزارنا چاہیے۔ دیکھیے، اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ آپ کی رائے پر آ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے اس دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل رکھی ہے، فہم رکھا ہے، اور عقل و فہم میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اختلاف کے باوجود اتحاد کو قائم رکھیں گے۔ یہی اتحاد کا اصل فارمولہ ہے، اور یہ وہ فارمولہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو بھی دیا۔ آپ سورہ کافرون پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے بتا دو کہ لا تعبدون ما اعبد، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہیں، ولا اعبد ما تعبدون، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم تو ایک خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ لیکن ہمیں رہنا ہی اسی سماج میں، اسی سوسائٹی میں، تو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر، اپنے طریقے پر رہو، مجھے اپنے طریقے پر رہنے دو۔ جس بات میں اختلاف ہو اس بات کو بالائے طاق رکھ دو، نہ تم ہمیں چھیڑو اور نہ ہم تمہیں چھیڑیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں میں بھی اتفاق و اتحاد باقی رکھنے کی یہی شکل ہے کہ ہم کچھ بھی ہوں، دو چار باتیں ہم میں اختلاف کی ہو سکتی ہوں، لیکن سینکڑوں باتیں ہمارے درمیان اتفاق کی۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، صحابہ پر ہمارا یقین ہے، قیامت پر ہمارا ایمان ہے، نماز کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو سب مانتے ہیں، جو بنیادی احکام حلال و حرام کے ہیں وہ بھی سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ تو جو اتفاقی چیزیں ہیں ہم ان کو لیں، اور جو اختلافی چیزیں ہیں اپنے طور پر، اپنے طریقے پر عمل کر لیں، اور دوسروں کے معاملے میں ہم خلل نہیں پیدا کریں۔ یہ قرآنی نسخہ ہے اتفاق و اتحاد کو باقی رکھنے کا، اور جہاں اختلاف رائے موجود ہو وہاں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس ملک میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں توڑ دیا جائے، ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے، کہیں شیعہ سنی اختلاف کھڑا کر دیا جائے، کہیں دیوبندی بریلوی اختلاف کو اٹھایا جائے، کہیں اہل حدیث اور مقلدین کے درمیان اختلاف کھڑا کر دیا جائے۔ ہم کو ہرگز اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے گھر کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔